انسان کی تخلیق ہے کہ خدا نے انسان کو کیوں خلق کیا۔ دیکھیں، آپ دنیاوی لحاظ سے جب کوئی چیز بناتے ہیں، اپنے لیے خریدتے ہیں یا کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کے انتخاب کے کنٹرول میں، کچھ چیزیں ہیں کہ آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ صحیح، آپ اپنے والدین کا خود انتخاب نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے اور معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن جہاں آپ کا اختیار ہوتا ہے وہاں پر جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اپنے لیے یا خریدتے ہیں یا بناتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی وجہ اور علت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے اس میں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خداوند تعالیٰ انسان کو خلق کرے اور اس میں کوئی دلیل اور علت اور رزق نہ پائی جاتی ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا نے جو خلق کیا انسان کو، یہ خلق، اس میں خالق کی ضرورت تھی یا مخلوق تھی؟ یہ جو خالق ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا اس کی عبادت شروع کر دے تو اس کے مقام میں اضافہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا انکار کرنا شروع کر دے تو اس کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں لا سکتی۔ لہٰذا یہ جو خلقت ہے، آفرینش ہے انسان کی، یہ خود مخلوق کی طرف اس کی بازگشت ہے، خالق کی طرف نہیں۔ اب جب مخلوق کی طرف ہے تو خدا نے کیوں انسان کو خلق کیا؟ قرآن میں متعدد آیات ہیں اور متعدد دلیلیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب قرآن کا معاملہ ایسا ہے نا، قرآن بعض اوقات سوال کے مطابق جواب دیتا ہے، بعض اوقات پوزیشن اس کے مطابق مسئلے کو واضح کرتا ہے، موقع اور محل کے مطابق جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا جو پیٹرن ہے وہ شفائی ہے، ریٹن نہیں ہے۔ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ عام کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، متوسطہ ہوتا ہے اور کنکلوژن، نتیجہ ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کتاب چلتی ہے۔ لیکن قرآن اس طرح نہیں ہے۔ قرآن کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوا، موقع اور محل کی صورت میں نازل ہوا ہے، موقع اور محل کو دیکھ کر آیات نازل ہوئی۔ اس لیے قرآن میں ایک آ جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کی بات نہیں ہوگی، سیاق و سباق کی بات نہیں ہوگی۔ وہاں آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہے کہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے، کس موقع اور محل کے مطابق نازل ہو رہی ہے، تب آیت کو آپ سمجھیں گے۔ بس قرآن جو نازل ہوا ہے وہ موقع اور محل کے مطابق نازل ہوئی، اس لیے قرآن نے جہاں کہیں مخاطب تھا، جہاں کوئی سوال کرنے والا تھا خلقت سے متعلق، تو وہاں قرآن نے اس آدمی کی سوچ اور سمجھ کے مطابق اسے جواب دیا۔ اور آئمہ اطہار کا بھی یہی وتیرہ تھا۔ ایک گڈریا آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، بکریاں چرانے والا، بزدار، بکریاں چرانے والا، چوپان جسے فارسی میں کہتے ہیں، وہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا مجھے بتائیں کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے۔ اب یہ فلسفہ نہیں جانتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کیونکہ بکریاں چراتا ہے اور اس کے ماحول سے واقف ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تمہیں کی صحرا میں مینگل دکھائی دے تو وہ کس بات کی دلیل ہوگی؟ کہا ظاہر ہے اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہاں سے بکریاں گزری ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دنیا میں تمہیں آثار دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ صحرا ہیں، ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ان کے بنانے والا ہے۔ بس قرآن نے بھی موقع اور محل کی مناسبت سے لوگوں کو جواب دیا ہے کہ خدا نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن ایکم احسن عملا، کہ خدا نے موت اور حیات کو زندہ بنایا ہے، خلق کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی، یعنی یہ خلقت ہے، انسان کا وجود ہے، اس بنیاد پر ہے کہ کیا ہے، پتہ چلے کہ کون کس مرحلے پر ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان ترقی کر سکے،
انسان رشد کر سکے، انسان کمال کی طرف جا سکے۔ اب پوری آیات کو قرآن کے اکٹھا کریں نا تو اس سے یہ نتائج نکلتے ہیں کہ کس لیے انسان کو خدا نے پیدا کیا۔ ایک یہ امتحان کے لیے پیدا کیا، دوسرا سزا و جزا کے لیے پیدا کیا، علم اور معرفت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا، قرب الہی کے لیے پیدا کیا، اور سب سے مین یہ ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ کا خلیفہ بن سکے اور قرب الہی حاصل کر سکے اور اسے کمال تک اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ خدا اکیلا تھا، اسے مونس اور ہمدم اور کمپنی کی ضرورت تھی، اس لیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کمپنی کی ضرورت ہو۔ یا ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، یا یہ بعض لوگوں نے اس کو حدیث نہیں سمجھا، ایک قول سمجھا عربی کا۔ بعض نے اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف خلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کروں، اپنی معرفت کروں، اس لیے میں نے کیا کہ مخلوق کو خلق کیا۔ ظاہر یہ جو حدیث ہے اس سے نہیں پتہ چلتا کہ انسان کی خلقت کی مکمل وجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ کیا ہے اپنی پہچان کروائے مخلوق کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا محتاج تھا اپنی پہچان کا، ایسا ہے نہیں۔ خدا کو ضرورت تھی کہ اپنی پہچان کروائے، ایسا ہے نہیں۔ وہ خدا نہیں ہے جس کی ضرورت انسان برطرف کرے، وہ خدا نہیں ہے جس کی ضرورت مخلوق برطرف کرے۔ بس انسان کی خلقت کا مقصد تکامل ہے، اور خود انسان پر خدا احسان کرنا چاہتا تھا، اسے انسان کو خدا نے خلق کیا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں آپ پال لیتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ آپ کی تنہائی کو دور کریں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ آپ کی کوئی مشکل برطرف کریں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کریں، بلکہ اس لیے پالتے ہیں کہ اگر اس کو میں نہیں پالوں گا یہ ضائع ہو جائے گی، یہ گم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ رحم کرتے ہوئے، ترحم کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے کسی حیوان کو آپ پال لیتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے بھی انسان پر احسان کرتے ہوئے اس کو نہ فقط خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی جو دوسری مخلوق میں نہیں ہیں، تاکہ پوری مخلوق انسان کی خدمت میں ہو اور انسان بھی انسان بنے اور اس مخلوق پر رحم اور کرم کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرے اور حصول کے ذریعے، امکانات اور وسائل کے حصول کے لیے کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے خلاف نہ بولے، کسی کی عزت نہ اچھالے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر الزام نہ لگائے۔ ان اصولوں کے اندر رہ کر کے جب وہ آگے بڑھے گا تو پھر خداوند تعالیٰ اسے انعام سے نوازے گا، اسے نعمتوں سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور یہ اصول خدا نے ہمیں دیے نا، ان اصولوں کو اگر ہم اپنا لیں تو جنت تو ملے گی، اس دنیا میں ہمیں آسانی ملے گی، دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا میں ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو قرآن نے، احادیث نے، اللہ کے پیغام میں جو قوانین، جو رول اور ریگل ہمیں ملے ہیں، یہ خود ہمارے فائدے میں ہیں، بشرطے کہ انسان دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھے، اپنے فرائض کو بجاتا ہے۔ ایک مومن تھے، ان کا آپس میں زوجہ سے کوئی چپکلش چل رہی تھی، ناچاکی چل رہی تھی، تو صلح وغیرہ کروائی۔ تو کچھ عرصے بعد میں مومن سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، خدا کے راستے میں لین دین کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ میری وائف نے اس دنیا میں میرے لیے جنت بنائی ہوئی۔ صحیح؟ میں نے کہا وہ کس طرح؟ جب میں گھر جاتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے، جب گھر میں پہنچتا ہوں
تو میرے لیے ہر چیز آسائش کا انتظام ہوتا ہے، اور کبھی کوئی ناگوار بات مجھے وہ نہیں بتاتی، کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے جھگڑا ہو، فضول مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالتی، فضول ڈیمانڈ مجھ سے نہیں کرتی۔ یعنی انسان اگر اصولوں کے مطابق بنے تو اپنے لیے بھی جنت بن جائے گا، دوسرے کے لیے جنت بن جائے گا۔ اور اس کے لیے دو کلیے ہیں، ایک معافی مانگنا سیکھ لیں اور دوسرا معاف کرنا سیکھ لیں، کہ دنیا آپ کے لیے جو جنت بن جائے گی۔ اور یہ جو بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے نا، فراموشی اس میں آ جاتی ہے، بھول جاتا ہے، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بھولنے کی عادت بھی نعمت ہے، یہ بھی ایک پاور ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، یہ بھی ایک گارڈز ہے۔ صرف نہ سمجھے کہ مضبوط حافظہ نعمت ہے، یہ مضبوط حافظہ بعض اوقات زحمت بن سکتا ہے، جب آپ مصیبتوں کو یاد کرتے رہیں، مشکلات کو یاد کرتے رہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں وقت مجھ سے یہ برا رویہ رکھا تھا، فلاں آدمی نے فلاں وقت میں مجھ سے یہ بے ادبی کی تھی، یاد رکھیں گے نا، اس کا کوئی نہیں جاتا رہے گا، آپ کا اپنا نقصان ہے۔ یہ جو حافظہ ہے، میموری ہے، اور یہ بھولنے کی جو طاقت ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے کہاں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے خود نعمت اور زحمت بنانا ہے۔ جہاں حافظے کی ضرورت ہے وہاں حافظے کو استعمال کریں، جہاں بھولنے کی ضرورت ہے وہاں اس کو بھولنے کو استعمال کریں، تو آپ کے لیے نعمت ہو جائے گی، لیکن الٹا استعمال کریں گے تو یہ زحمت بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔